نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ بات کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پہ، آپ کی عادات مبارکہ کے بارے میں، اور اسی سلسلے میں آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو مبارک اور غسل کے طریقے کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ تو صحیح بخاری میں روایت ہے 181، 185، 86 اور 91 نمبر، 191 نمبر حدیث ہے۔ صحابہ نے عرض کیا عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا طریقہ بتایا جائے۔ تو آپ نے وہ طریقہ بتا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کا برتن منگوایا اور اس میں سے پانی لے کے اپنے ہاتھ مبارک 3 دفعہ دھوئے، پھر آپ نے برتن میں ہاتھ ڈالا اور پانی لے کے کلی مبارک فرمائی۔ یہ کام بھی آپ نے 3 ہی دفعہ کیا، اور پھر آپ نے اچھی طرح غرارہ کیا اور پانی لے کے آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناک میں پانی ڈالا اور 3 دفعہ ناک کو صاف کیا۔ دائیں ہاتھ سے پانی لیا اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کیا۔ پھر آپ نے برتن سے پانی لیا اور 3 دفعہ اپنا چہرہ اقدس ٹھوڑی تک نیچے تک اور ایک کان سے دوسرے کان کی لو تک اچھی طرح مکمل دھویا، اور داڑھی مبارک کا آپ نے خلال فرمایا۔ داڑھی کا خلال کرنا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انگلیوں کو داڑھی میں اس طرح پھیرنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھویا اور اپنا ہاتھ پانی میں برتن میں ڈال کے پانی نکالا اور اپنے سر مبارک کا مسح کیا۔ سر کا مسح اس طرح کیا کہ ہاتھوں کو پہلے پیچھے تک پورا لے کے گئے اور پھر آگے تک لے کے آئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹخنوں تک اپنے پاؤں مبارک دھوئے۔ ٹخنوں تک پاؤں دھونا یہ بھی سنت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وضو مبارک جو وہ اس طرح تھا، اور بالکل اسی طرح کی روایت ہے مسلم شریف میں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی وضو کے طریقے کے بارے میں پوچھا گیا تھا، 539 نمبر حدیث ہے۔ تو آپ نے بھی بالکل اسی طرح وضو کر کے دکھایا تھا صحابہ کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا طریقہ یہی تھا۔ بخاری شریف میں حدیث نمبر ہے 185، 86 اور 92، 91 اور 199، اور مسلم شریف میں ہے 539۔ اور مسلم شریف میں عبداللہ بن زید سے بھی روایت ہے، 555 نمبر حدیث ہے اور 559 نمبر حدیث ہے۔ عبداللہ بن زید کی روایت بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے، نمبر آپ کو میں نے بتا دیا ہے۔ یہ وضو کا طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، بالکل صحیح۔ اور بخاری میں روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، 573، 74 نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ وضو کر رہے تھے جلدی جلدی، تو ان کی ایڑیاں خشک تھی، تو آپ نے فرمایا کہ خشک ایڑیوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اس لیے پاؤں کو اچھی طرح ایڑیوں سمیت دھونا چاہیے۔ اور سنن نسائی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1۔ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص جب صبح اٹھے تو اپنا ہاتھ پانی میں ڈالنے یا برتن میں ڈالنے سے پہلے دھو لے، کیونکہ پتہ نہیں کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے۔ اور طہارت کے بارے میں سنن نسائی کی حدیث ہے 48 نمبر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ طہارت کرے تو دائیں ہاتھ سے اپنے عضو کو نہ چھوئے، اور نہ ہی جب پانی پیے تو برتن میں سانس لے۔ وضو کرنے میں احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ وضو کرتے وقت ایک تو یہ ہے کہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، یہ مکروہ چیز ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وضو کرتے وقت کوئی بھی اعضاء خشک نہیں رہنا چاہیے۔
یہ جو خشک اعضاء ہے یہ وضو نہیں ہوتا، اور آپ نے فرمایا کہ جس کا وضو ٹھیک، وضو جو ہے وہ نماز کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد غسل کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ 257 نمبر حدیث ہے بخاری شریف کی، اور سنن نسائی کی 419 نمبر حدیث ہے، اور ان دونوں حدیث کی جو راوی ہیں وہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جو آپ کی زوجہ محترمہ ہے۔ انہوں نے روایت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا، آپ نے اپنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پہ پانی ڈال کر شرمگاہ کو دھویا۔ پہلے آپ نے اپنے ہاتھ دھوئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر ہاتھ زمین پر ملا اور اسے دھویا، پھر آپ نے کلی کی، اچھی طرح غرارہ کیا، ناک میں پانی ڈالا، اپنا چہرہ مبارک دھویا، اپنے بازوؤں پہ پانی ڈالا، سر پہ پانی ڈالا، بالوں کا خلال کیا، اور سارے جسم پر پانی بہایا، اور پھر آپ اس جگہ سے دوسری جگہ پر ہٹ گئے اور آپ نے پاؤں مبارک دھوئے۔ پھر آپ کو جسم خشک کرنے کے لیے کپڑا دیا گیا، لیکن آپ نے کپڑا استعمال نہیں کیا۔ یہ غسل کا طریقہ ہے۔ غسل میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ احتیاط یہ ہے کہ مرد کے جسم پہ بال ہوتے ہیں، تو اس لیے اگر ایک بھی بال خشک رہ جائے تو غسل پورا نہیں ہوتا۔ اگر غسل ہی نہیں ہوگا تو آدمی پاک نہیں ہوگا، پھر وہ جو نماز پڑھے گا، جو کوئی عبادت کرے گا، تو ثواب کی بجائے اس کو اس کا گناہ ملے گا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، 599 599 اس کا نمبر ہے۔ وہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بال برابر بھی جگہ چھوڑ دی غسل میں اور اسے نہ دھویا تو اسے جہنم میں اسی طرح کی سزا دی جائے گی۔ ذرا غور سے سن لیں یہ بات، کہ اگر بال برابر بھی جگہ خشک رہ جائے غسل میں تو اسے جہنم میں اسی طرح سزا دی جائے گی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اپنے سر کے ساتھ ظلم کیا، میں نے اپنے سر کے ساتھ ظلم کیا، میں نے اپنے سر کے ساتھ ظلم کیا، یعنی آپ نے اپنا پورا سر مبارک جو منڈوا لیا کہ کہیں کوئی بال خشک نہ ہو جائے، رہ جائے۔ اور اسی طرح ایک روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کو ریاں حالت میں غسل کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ ابو داؤد کی اور سنن نسائی کی روایت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ حیا اور پردہ پوشی کرنے والا ہے، تو جب کوئی شخص تم میں سے نہائے تو وہ پردہ کر لیا کرے۔ یہ وضو اور غسل جو ہے یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو ہم شرم محسوس کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی نہیں بتاتے، اور بہت سارے ایسے لوگ میں نے بڑے بھی دیکھے ہیں جن کو وضو اور غسل کا طریقہ نہیں آتا۔ اگر وضو ٹھیک نہیں ہے تو نماز ٹھیک نہیں ہے، اور غسل نہیں ہے پھر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وضو کا طریقہ بھی پڑھ لیا ہے۔ وضو میں احتیاط یہ ہے کہ باتیں نہ کریں وضو کرتے وقت، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے بغیر جو وضو کرے گا اس کا وضو نہیں ہوگا۔ بسم اللہ وضو سے پہلے پڑھنی ضروری ہے، اور وضو کرنے کے بعد دوسرا کلمہ وہ پڑھیں تو بہت اجر ہے اس کا۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا اور غسل کا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر، سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم ہر عبادت کا پورا اجر پائیں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔